بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 19 جون اور بدھ کا دن ہے۔ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر 5 بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں یہ طے ہوگا کہ کیا یہ حکومت قائم رہ سکے گی، نہیں رہ سکے گی، کیا بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہو سکے گا۔ ایک تو یہ بڑے اہم فیصلے ہیں۔ دوسرا بڑا اہم فیصلہ جو ہے کہ وہ کچھ عدالتی فیصلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو پلاننگ کی گئی تھی وہ عملی جامہ اس کو پہنایا جا سکے گا یا نہیں پہنایا جا سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل آصم منیر کے لیے ابھی سے ان کی مدت ملازمت اگلے سال نومبر میں جو کمپلیٹ ہونی ہے اس میں مزید توسیع کے لیے جو گراؤنڈز بنائی جا رہی ہیں کیا ان کو بھی عملی جامہ پہنایا جا سکے گا یا نہیں پہنایا جا سکے گا، یہ بڑا اہم معاملہ۔ اور پھر عمران خان کی رہائی سب سے اہم معاملہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بلکہ عالمی برادری کی اور بہت سے دوست ممالک کی نظریں بھی جو ہے کہ عمران خان سے متعلق کیسز کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ کیا عمران خان اس ہفتے میں رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ بڑے اہم معاملات ہیں جن کے گرد ہم بات چیت کریں گے۔ کل 20 جون کو جو ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوگا عید کی چھٹیوں کے بعد، اس 20 جون کو 2 بڑے اہم مقدمات جو ہیں کہ وہ عدالتوں میں لگیں گے۔ ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا اور وہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس معاملے کی اوپر سماعت کرے گا جو اکتوبر 2022 کو، آپ کو یاد ہوگا اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کی جو سزاؤں کا معاملہ شروع ہوا، جو گرفتاری کا معاملہ شروع ہوا، جو نااہلی کا معاملہ شروع ہوا، وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے شروع ہوا تھا جو توشہ خانہ کیس تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جو تحائف حاصل کیے تھے اور ان کو جو بھیجا تھا وہ مینشن نہیں کیے تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف تھے ان کو پی ڈی ایم کے کچھ ارکان اسمبلی نے ایک ریفرنس بھیجا تھا جو اپنی جو 120 دن کی مدت ہوتی ہے جس کے اندر کسی بھی رکن اسمبلی کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، وہ مدت ختم ہوئے بھی سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ریفرنس بھیجا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نہ صرف نااہل قرار دیا میاں والی کی سیٹ سے، بلکہ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا اور کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا، اور جس کے تحت پھر اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے اوپر مقدمہ درج ہوا اور کارروائی ہوئی، اور پھر جج ہمایوں دلاور نے ان کو 5 اگست 2023 کو سزا سنا دی جس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس بنیادی فیصلے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پٹیشن فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی گئی تھی، لیکن اس بنیادی اپیل کی سماعت جو ہے کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور نہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا نہ ہی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے کے تحت عمران خان کو سزا بھی دے دی گئی، ان کو جیل میں قید بھی رکھا گیا، اور پھر وہ سزا اپیل میں آ کر معطل بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس بنیادی اپیل کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب یہ پٹیشن فائل کی گئی تو یہاں پر اس کو اس انداز کے اندر جب اس وقت عدلیہ کے اوپر ایگزیکٹو اور ایجنسیز کا دباؤ جو بعد میں کھل کر سامنے بھی آیا، اس کا جو ہے کہ ہمیں ایلیمنٹس نظر آتے تھے جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے تھے، اور انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی لیگل ٹیم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل درج کروا دی تھی، لیکن وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو وہاں پہ یہ نوٹس ملایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہلے ہی زیر سماعت ہے تو اس لیے یہاں پہ اس کو قابل سماعت نہیں ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کسی ایک ہائی کورٹ کا انتخاب کیجئے اور اس میں فیصلہ جو ہے تبھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی اپیل واپس لے لی، لیکن وہ اپیل واپس لینے کے باوجود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو واپس نہیں کیا، اور ابھی تک جو ہے کہ وہ معاملہ یہاں پہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور اب جو ہے کہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس کے لیے قائم کیا گیا جو کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت کرے گا۔ 2 امکانات ہیں اس میں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یقینی طور کے اوپر پلی لیں گے کہ ہم نے درخواست بھی دے دی، واپس بھی لے لیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے واپس نہیں کر رہی، نہ اس کے اوپر سماعت کر رہی ہے، تو اس لیے آپ کر لیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ پہلی اپیل آپ کی وہاں پہ تھی اور وہاں پہ وہ خارج نہیں کی گئی تو ہم اس پہ فیصلہ نہیں کرتے، یا اس وقت تک اس کو پینڈنگ میں رکھتے ہیں جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ سے نہ رجوع کر لیں اور سپریم کورٹ جو ہے کہ ڈائریکشن نہ دے دے کہ آپ سنیں تو تب ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی درخواست وہاں پہ تھی، نہیں اس کے اوپر فیصلہ ہوا، واپس نہیں ہوئی،
تو 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے کہ وہ یہ فیصلہ بھی دے سکتا ہے کہ ہم خود ہی اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی، تو ہم یہاں پہ سنوائی کر لیتے ہیں۔ لیکن غالب امکان جو ہے کہ وہ دوسرے یا پہلے آپشن کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے 20 جون کو سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس کی ہوگی، اور یہ کیس جو ہے کہ وہ الیکشن ٹریبونل جو پنجاب کے اندر قائم کیے گئے 8 ان سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل ہے، اور یہ اس حوالے سے بہت اہم کیس ہے کہ اس میں اگر تو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو 8 الیکشن ٹریبونل قائم کیے گئے ہیں تو اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو پھر اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر جو ہے کہ پت جھڑ کی طرح جو ہے نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اندر پی ایم ایل این کی نشستیں جھڑنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ کچھ اور ہے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے اندر رزلٹ کچھ اور ہے، فارم 47 جو تیار کر کے دیا گیا، اناؤنس کیا گیا، اس میں نتائج جو ہے کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اس فرق کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کو بھی معلوم ہے، نون لیگ کو بھی معلوم ہے، اسی لیے الیکشن کمیشن جو ہے اوریجنل فارم 45 جو ہے کہ ان کی کاپیز جو ہیں وہ دینے کی بجائے جو ہے کہ مسترد شدہ جو ہے کہ کاپیز دی گئی ہیں اوریجنل ڈاکومنٹ تک، ابھی تک الیکشن مینجمنٹ سسٹم تک جو ہے کہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو الیکشن ٹریبونل قائم کیا گیا اس کو ایکسیس نہیں دی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے مطابق نتائج کچھ اور ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ میں جو یہ فیصلہ ہے، اگر الیکشن ٹریبونل کو معطل کر دیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل ہیئرنگ کی جاتی ہے، تو تب بھی معاملہ یہ لٹک جائے گا فی الحال جو سوٹ کرتا ہے اس حکومت کو۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے کہ وہ سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہ اس کے بعد آنا ہے، اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس جو 24 اور 25 جون کو جس کی سماعت ہونی ہے، اور 24 اور 25 جون کو جس کی سماعت ہونی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ جو ریزرو سیٹس تھیں جو معطل کی گئی ہیں، کوئی 76-77 سیٹیں ہیں جو پی ڈی ایم کو دے دی گئی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل کر لی تھی اس وقت حکمران اتحاد نے، وہ جب فیصلہ معطل ہوا تو وہ ختم ہو چکی ہے 2/3 میجارٹی۔ اور اس میں جو اس وقت تک ججز کے ریمارکس اکثریتی ججز کے فل کورٹ ہے 13 رکنی بینچز کی سماعت کر رہا ہے، اور آخری ہیئرنگ پہ کہا گیا تھا کہ 24-25 جون کو 2 دن مسلسل سماعت کر کے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، زیادہ زیادہ ایک دن اور اوپر جا سکتا ہے 25-26۔ تو نیکسٹ ویک جو جمعہ ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جمعہ جو ہے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے لیے مبارک بنتا ہے، یا جو ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے لیے جو ہے کہ وہ کوئی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ لیکن جو ججز کے ریمارکس سے وہ یہ دکھائی دیتا تھا کہ مینڈیٹ جس کا ہے اس کو تو دیا جا سکتا ہے، لیکن جس کو مینڈیٹ دیا ہی نہیں گیا اس کو جو ہے کہ یہ سیٹیں نہیں ملتی۔ اکثریتی رائے ججز کی یہی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں، سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں، اس کے اوپر ججز کی مختلف آرات تھی۔ تو یہ 2 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو 21 تاریخ کو جو ہے وہ عدت کیس مقرر ہے، اور عدت کیس کے اندر جو ہے کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ عمران خان کی رہائی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کیس کے اندر عمران خان نہ سزا یافتہ ہے، نہ ہی وہ اس وقت وہ قید ہیں یا گرفتار ہیں۔ تو 21 جون میں یہ ڈیٹ فکس کی گئی تھی، اور یہ ہائی کورٹ اسلام آباد کی اس فیصلے کی روشنی میں فکس کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 7 دن کے اندر سزا معطلی کا فیصلہ کیا جائے کہ کیا بنتی یا نہیں بنتی ہے، اور 1 مہینے کے اندر اندر حتمی اپیل کا فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ ابھی خاور منیکا کو جو نوٹس کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ اگر آپ یا آپ کے وکیل پیش نہ ہوئے تو ہم دستیاب ریکارڈ کے اوپر فیصلہ کر دیں گے۔ غالب امکان یہی ہے کہ کل پرسوں 21 کو ان کے وکیل پیش ہو جائیں گے۔ خاور منیکا بھی تیاری کے لیے وقت مانگیں گے، لیکن اس کو 27 جون تک جو ہے کہ ہر صورت میں سزا معطلی کے اوپر فیصلہ سنایا جانا ہے، اور اگر یہ عدالت سزا معطل کر دیتی ہے تو پھر تو عمران خان اور خوشہ بی بی کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، ماسوائے اس کے کہ آپ کسی 3 ایم پی او یا 16 ایم پی او یا نقص امن کے تحت جو ہے خطرہ قرار دے کر ان کو نظر بند کر دیں، پھر تو رکھا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے یا کسی نئے مقدمے کے اندر آپ کو بلا جواز گرفتاری اگر ڈالیں گے تو آپ اس کے اوپر بھی ضمانت کے لیے پھر اپلائی کرنا پڑے گا۔ سزائیں القادر ٹرسٹ کے اندر یا توشہ خانہ نیا کیس جو بنایا جا رہا ہے وہ جولائی کے مڈ تک نظر نہیں آ رہی، جولائی کے آخر میں جا کے نظر آئیں گی۔ تو اس لیے جو ہے کہ ساری نظریں جو اس کیس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ کیس اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا۔ اور پھر 24 جون جو ہے کہ وہ اسلام آباد الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے بھی جو طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں قائم تھا اور جو اسلام آباد کی 3 نشستوں کے اوپر سماعت کر رہا تھا، اس کو جو معاملات تھے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہاں پہ ایک ریٹائرڈ جج جو پی سی او کے تحت جنرل پرویز مشرف سے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا وفاداری کا، ان کو لگایا گیا ہے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس جو ریٹائرڈ جج کا الیکشن ٹریبونل تھا اس کو کام سے روک دیا گیا تھا، الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا تھا۔ 24 جون اس کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، تو اب 24 کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ یہ جو الیکشن ٹریبونل کا اور جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے یہ اس اعتبار سے اہم ہے، اور الیکشن ٹریبونل جو لاہور
ہائی کورٹ نے قائم کیے ہیں اور جو سپریم کورٹ میں کل جس کی سماعت ہونی ہے. انٹرسٹنگلی جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو صدارتی حکم نامہ جس کے تحت الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ ججز اور یہ سارا سلسلہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی تھی اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا, اس کی بھی سماعت کل ہونی ہے. اور اگر وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ صدارتی حکم نامے کے خلاف جو ہے کہ اسٹے آرڈر کر دیتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی یہ اپلیکیشن جو سپریم کورٹ میں آئی ہے یہ ریلیونٹ ہو جائے گی. اور اگر یہ سارا کچھ ایسے ہوتا ہے تو پھر وہ جو گیم پلان تھا کہ 2/3 میجارٹی ہوگی, آئین میں ترمیم کی جائے گی, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس کی مدت ملازمت ہے اس کو بھی 3 یا 4 سال ڈکلیئر کیا جائے گا, تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے کہ 2 یا 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی. وہ معاملہ ان کیسوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر یہ فیصلے جو ہیں کہ مخصوص نشستیں بھی پی ڈی ایم کو حکومتی اتحاد کو نہیں ملتی, اور پھر یہ الیکشن ٹریبونل کا بھی فیصلہ جو ہے کہ وہ حکومت کے لیے یا الیکشن کمیشن کے خلاف جاتا ہے, تو پھر دونوں صورتوں کے اندر پھر تو نہ تو ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن اور آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, اور نہ ہی اگر یہ حکومت کمزور ہو جاتی ہے اور اگر فارم 47 کے تحت جو نتائج دیے گئے وہ کالعدم ہونا شروع ہو گئے تو پھر یہ حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. اور حکومت خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ حکومت جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا ارادہ رکھتی ہے کہ 1 سال کے بعد ان کو ایکسٹینشن دیں گے تاکہ اپنے جو اس وقت ان کے مقاصد ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرے, عدلیہ سے بھی ان کو سپورٹ ملے اور اپنی حکومت کو دوام دیا جا سکے. تو پھر یہ دونوں چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی. اور اگر جو ہے کہ فارم 47 کے اعتبار سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب یا ان کے ساتھ جو بینچ میں شامل جج صاحب ہیں کہ وہ اگر کوئی ایسا فیصلہ دیتے ہیں جس سے وہ ان نتائج کو بچا لیں تو حکومت کو تو عارضی طور کے اوپر بچایا جا سکے گا, لیکن مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے کہ وہ نہیں دکھائی دے رہا کہ 2/3 جو ہے کہ وہ مل سکے حکومت کو. تو اس لیے جو یہ معاملہ ابھی دکھائی دے رہا ہے کہ چیف جسٹس یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے کہ وہ بھی بظاہر خطرے میں دکھائی دیتی ہے, لیکن سارے کے سارے معاملات جو ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں اس ایک ہفتے کے اندر ہونے والے عدالتی فیصلوں کے ساتھ. تو جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.